جب یہ تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور جب یہ واپس آئیں گے تو یہ خون آلود ہوں گے. اصل میں انہوں نے مارا کسی کو نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک دھوکہ دے گا کہ ان کے تیر خون آلود ہو کے واپس آئیں گے. تو پھر یہ دعویٰ کیا کریں گے کہ ہم نے آج زمین کی مخلوق کو ختم کر دیا اور اب تو آسمان کی مخلوق کو بھی ختم کر دیا. مین وائل عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور پہ ایک فورٹریس کے اندر پناہ لے رہے ہوں گے اور روز دعائیں کریں گے کہ یا اللہ ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنے سے نجات عطا فرما. پھر ایک دن کیا ہوگا کہ یاجوج ماجوج کی گردن سے ایک کیڑا نکلے گا جو کہ ان کی موت کا باعث بنے گا اور تمام یاجوج ماجوج اس طرح مر جائیں گے جیسے کہ ایک جسم مر جاتا ہے. پھر دنیا میں بالکل خاموشی ہوگی اور اسی طرح کئی دن کی خاموشی کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے لوگ ایک دوسرے کو انکریج کریں گے کہ جاؤ خبر لے کے آؤ کہ یاجوج ماجوج کے ساتھ ہوا کیا، کیونکہ بالکل کچھ دنوں سے خاموشی ہے. بعض لوگ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک ٹریپ ہے کہ یاجوج ماجوج جان بوجھ کر خاموش ہیں تاکہ ہم لوگ جب نیچے اتریں تو ہمیں یہ ہڑپ کر جائیں. لیکن بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوگا کہ نہیں، شاید وہ واقعتاً مر چکے ہوں. لیکن پھر انہی لوگوں میں سے ایک بہت ہی بہادر شخص قلعے سے نیچے اترے گا یہ بات جانتے ہوئے کہ میری موت تقریباً یقینی ہے. لیکن جب وہ نیچے اترے گا تو وہ دیکھے گا کہ تمام زمین یاجوج ماجوج کی ڈیڈ باڈیز سے بھری پڑی ہے. وہ یہ خوشخبری آ کے باقی اپنے ساتھیوں کو دے گا اور پھر یہ لوگوں کے لیے ایک خوشی کا سما ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو ختم کر دیا. یاجوج ماجوج کی ڈیڈ باڈیز اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گی کہ زمین پر چلنے کی جگہ تک نہ ہوگی اور بدبو فضا میں چاروں طرف پھیلی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں جیسی ہوں گی. شاید یہ کوئی جائنٹ ولچرز یا کانڈورز ہوں جو یاجوج ماجوج کی باڈیز کو اٹھا کر اس جگہ پر پھینک دیں گی جہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہے گا. اور اس کے بعد 40 دن تک خوب بارش ہوگی حتیٰ کہ زمین بالکل صاف ستھری کر دی جائے گی. یہ وہ ٹائم ہوگا جب زمین خوب غلہ، اناج، پھل اور پھول اگائے گی اور لوگ پیٹ بھر کر کھایا پیا کریں گے. یاجوج ماجوج کے بعد بھی حج اور عمرہ بالکل برقرار رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی حج کے فرائض ادا کریں گے. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یاجوج ماجوج کے قصے سے جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے یاجوج ماجوج سے لڑنے کی. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کبھار کوئی ایسے ٹرائلز اور ٹریبولیشنز آتے ہیں جس کے خلاف ہم فزیکلی کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. لیکن یاد رکھیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے. جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دن اور رات دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو سنتے ہوئے یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کر دیا جس نے ان سب کو ایک جسم کی طرح ہلاک کر دیا. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کو بھی آتا ہے جب بھی ہم کسی ایسے فتنے میں ہوں جس سے لڑنے کی ہمارے اندر کوئی سکت یا طاقت موجود نہ ہو. تو یاد رکھیے، دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت ہمارے پہ آن پڑے، بڑے سے بڑا پرابلم ہمارے پہ آ جائے، اللہ نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. تو آئیے مل کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آئی ہوئی آفتیں، وبائیں ٹال دے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. دس از می راجہ ضیاء الحق سائننگ آف. انٹل نیکسٹ ٹائم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Look in the mirror, tell me what do you see? Don't be blind, tell me now what do you see?